تو وہ پہلی قوم تھے جنہوں نے خالص ابجدی اور بڑا منظم سلسلہ تحریر و کتابت استعمال کیا اور اسے دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ فونیکیوں نے ابجد کے بنیادی عناصر مصر کے ہیروغلیفی تصویری نظام سے لیے۔ ہیروغلیفی رسم الخط کی ابتدا تصویروں سے ہوئی تھی۔ ابتدا میں تصویر کشی تحریر کا دوسرا نام تھی، یعنی اگر کوئی تصویر بنا دی جاتی تو وہی تحریر تصور کی جاتی تھی۔ بعد ازاں ایک ایسی قسم کی تحریر وجود میں آئی جسے آرامی یا خط سامی سے موسوم کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ ارم حضرت سام کے بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے سے نسبت بتائی جاتی ہے۔ سامی حروف سے ہی دنیا کے قدیم و جدید حروف تہجی ماخوذ ہیں۔ 16ویں صدی قبل مسیح میں کسی کینانی اسیر جنگ سے جزیرہ نمائے سینا میں فیروزے کی کانوں کے اندر کام لیا گیا، چنانچہ وہ تصویری حروف کو نظر انداز کر کے حروف صحیح کی علامتیں استعمال کرنے لگا اور ان علامتوں کو سامی نام دے دیے۔ ہر حرف کو ایک ایک جانور یا ایک ایک چیز کی نام کی پہلی آواز کے برابر مقرر کیا۔ جب الف کی آواز کو تصویر سے ادا کرنا ہوتا تو پہلے پورا بیل اور پھر بیل کا سر ما سینگ کے بنا دیا جاتا۔ رفتہ رفتہ 2 سینگ باقی رہ گئے جو رومن رسم الخط اے میں اب تک قائم ہیں۔ یعنی اگر آپ بیل کے سینگوں کو دیکھیں تو وہ اوپر سے تھوڑے قریب اور جب جیسے جیسے نیچے جائیں گے وہ ایسے چوڑے ہو جائیں گے، یعنی وہ اے کی شکل بنا لیتے ہیں۔ تو اے بیل کے جو سینگ ہیں اس سے انہوں نے اے ایجاد کیا جو ہمارا اے ہے، اے فار جسے ایپل بھی ہم کہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ صرف 2 سینگ باقی رہ گئے جو رومن رسم الخط اے میں اب تک قائم ہیں۔ عربوں نے اس میں مزید اختصار کیا۔ خط کوفی میں سینگ کو ما کی طرح لکھنے لگے۔ خط نسخ میں دوسرا سینگ بھی اس سے کم ہو گیا اور اوپر کی جانب محض اس کی یادگار باقی رہ گئی، اور خط نستعلیق میں خوبصورتی کی خاطر یادگار سرے کو ترک کر دیا گیا، جیسے کہ اعلیٰ حاصل قیاس حرف الف تدریجی مراحل طے کرتا ہوا سادہ شکل اختیار کر گیا، ملاحظہ ہو۔ اب اگر آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پر بیل ہے، پھر 2 سینگ ہیں، پھر اے کی شکل ہے، پھر اے میں سے ایک جو ہے وہ سائڈ چلی گئی ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ ایک بچ گیا ہے، یعنی بیل کے سر کے نشان یا علامت کو الف کا نام دیا گیا۔ گھر یا بیت کو بے کی جگہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ ہے حروف تہجی کا تھوڑا سا تعارف جو آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے شیئر کیا، اور اس کا جو نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی علامت یا نشان کو ید کہا اور اسے یہ کی جگہ استعمال کیا۔ پانی کی جگہ جو نشان تھا اسے میم کہتے تھے، چنانچہ اس کے لیے میم استعمال کیا۔ پس فونیکیوں کے ابجد کا پہلا حرف الف، دوسرا بے۔ الفابیٹ کی اصطلاح ان 2 حروف سے بنی ہے۔ عربی اور اردو میں اسے حروف تہجی یا حروف الہجہ کہتے ہیں۔ حروف الف اور بے کی طرح تمام حروف وقت کے ساتھ ساتھ بدل بدل کر موجودہ صورتوں میں ہوئے۔ رسول اللہ کے زمانے میں عرب میں کوفی خط رائج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے میخی خط زیادہ مروج تھا۔
کوفی خط میں اس وقت نقطے دینے اور اعراب لگانے کا رواج نہ تھا۔ قرآن مجید کو بھی کوفی خط میں تحریر کیا گیا تھا۔ حضرت علی کے شاگرد ابو الاسود نے کوفی خط میں لکھے گئے قرآن مجید میں نکات اور اعراب کا اضافہ کیا۔ پہلے عربی حروف کی ترتیب درج ذیل تھی اور یہ دائیں سے بائیں لکھے جاتے تھے۔ الف بے جیم دال ہے، واو زے ہے توئیں یہ، کاف لام میم نون سین عین فے صاد کاف رے شین تے۔ پہلے عربی میں کل 22 حروف تھے، بعد ازاں 6 حروف کا اضافہ ہوا اور وہ حروف یہ تھے: سے خے زال زواد زوئیں غین۔ اس طرح عربی زبان کے حروف کی کل تعداد 28 ہو گئی اور ان کی ترتیب اس طرح تھی: اب جیم دال ہے، واو زے ہے توئیں یہ، کاف لام میم نون سین عین فے صاد کاف رے شین تے سے خے زال زواد زوئیں غین۔ یہ ترتیب قدیم ہے اور یہ ترتیب اسی ترتیب کو ابجد کہتے ہیں۔ ان حروف کی ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے لفظوں میں اس طرح لکھا جائے گا، یعنی اب جد ہو ویزا ہوتی کالے من سافس قارش قارشت ساخازا زا زاغا۔ یہ ترتیب صدیوں تک رہی، لیکن بعد میں ابن مقلا کاتب نے بچوں کی سہولت کے لیے مشابہ حروف کو اکٹھا کر کے ترتیب بدل دی اور وہ اب اس طرح ہے: الف بے تے سے جیم ہے خے دال زال رے زے سین شین صاد زواد توئیں زوئیں عین غین فے کاف کاف لام میم نون واو یہ۔ اس پر ایرانیوں نے پے چے یہ گاف اور ہندوؤں نے اردو کی ایجاد کے وقت ٹے ڈال ڑے بڑھا دیے۔ موجودہ عربی حروف تہجی فونیکی حروف ہی کی ایک صورت ہیں، کیونکہ فونیکی قوم بھی عربوں کی طرح سامی النسل تھی۔ سامی ایک قوم ہے، حضرت نوح کے ایک بیٹے سام تھے اور سام کی اولاد سامی کہلائی تھی۔ اس لیے عربوں نے فونیکیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کافی حد تک ان کے حروف کو اپنا لیا تھا۔ عربی رسم الخط کے موجد حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن سب سے پہلے عربی خط حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا۔ ذیل میں 5 قسم کے حروف تہجی دیے گئے ہیں، جن کا مقابلہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، فونیکی ابجد ہیں دائیں سے بائیں، فونیکی ابجد اوپر والے ہیں دائیں سے بائیں، جیسا کہ اس میں AWX ACL نظر آ رہا ہے آپ کو، Y بھی ہے H بھی ہے۔ قدیم یونانی ہیں، دائیں سے بائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی ابجد دائیں سے بائیں الف بے تے، اور رومن ابجد بائیں سے دائیں۔ بائیں سے دائیں یہ رومن ہے، جس میں ABCDEFGHI JK LMNOPQRSTUVWXYZ۔ رومن ابجد کے آخری حروف UVWXYZ بعد کا مجموعہ ہے۔ قدیم سامی خط کا آخری حرف ٹی تھا۔ رومن میں ٹی کا ماخوذ ہے۔ فونیکی واو، رومن وائے، یو وی اور وائی تینوں حروف کا ماخوذ ہے۔ پہلے اس سے یونانی حرف علت وائے نکلا جو یو کی آواز دیتا ہے۔ رومن میں اس کی بدلی ہوئی صورت وی کبھی یو کی آواز دیتی ہے اور کبھی وی کی۔ جب 10ویں صدی عیسوی میں ان کی آوازوں میں تفریق کا احساس ہوا تو نشان وی، جو بیشتر الفاظ کے شروع میں بطور حرف صحیح کے آتا تھا، وی واو آواز کا مظہر قرار پایا۔
دنیا میں سب سے پہلے زیادہ استعمال ہونے والا رومن رسم الخط ہے، اسے بین الاقوامی رسم الخط کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ماخذ یونانی رسم الخط ہے، اس کے حروف کی تعداد 26 ہے۔ انگریزی زبان بھی اسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ یہ تھا رومن ابجد اور اردو ابجد۔ دائیں سے بائیں، الف بے پے تے ٹے یہ پاکستان کی قومی اور پاک و ہند میں زیادہ بولی جانے اور سمجھی جانے والی زبان۔ تقریباً 700-800 سال قبل ہند کی بولیوں فارسی اور عربی سے مل کر وجود میں آئی۔ لفظ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر چھاؤنی کے ہیں۔ اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ سموئے گئے اور ایک نئی زبان اردو نے جنم لیا۔ اردو کا مطلب لشکر، لشکری زبان، کیونکہ ہندوستان میں بہت زیادہ لشکر آتے تھے، یہاں پر بادشاہ آتے تھے، جنگیں لڑتے تھے، فتح کرتے تھے اور یہاں پہ رہائش کرتے اور یہاں سے شادیاں کرتے اور وہ اپنی بولی یہاں پہ بولتے، تو مختلف بولیاں جب اکٹھی ہو گئیں تو اردو معرض وجود میں آئی۔ جب اردو رسم الخط بنانے بیٹھے تو فارسی یا قاعدہ بغدادی کے حروف تہجی کافی نہ ہوئے، کیونکہ ہندوستان کی ہر زبان میں ڈال، ٹے وغیرہ ایسے حروف اور آوازیں موجود تھیں۔ جس طرح دیوناگری اور بارہ اکشری میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ داخل ہو جانے کے سبب 6 حروف اور بڑھائے گئے۔ اس طرح اردو کے حروف تہجی کی تعداد 37 ہو گئی۔ وہ 6 حروف یہ ہیں: غین، فے، زے، عین، قاف، خے۔ اردو کے مکمل حروف ابجد کچھ یوں ہیں: الف بھے پے پھے تے تھے ٹے ٹھے سے، نون واو یہ۔ ان میں 8 حروف ایسے ہیں جو محض عربی الفاظ کی خاطر حروف تہجی کا جزو بنے ہوئے ہیں، یعنی ہے، زال، صاد، ضاد، طویں، زویں، عین، غین، اور 13 حروف ایسے ہیں جو حروف پراکرت اور بھرنش بھاشاؤں کی وجہ سے ہمارے حروف میں شامل ہیں، جیسے ڈال، ٹے، کھے وغیرہ۔ بعض فارسی اور اردو کے قدیم قاعدوں میں حمزہ کو بھی ایک حرف قرار دے کر حروف تہجی میں شامل کر دیا ہے، بعض اسے صرف الف ہی سمجھتے ہیں۔ اردو میں 3 حروف علت مانے جاتے ہیں، یعنی الف، واو، یہ، اور باقی حروف صحیح کہلاتے ہیں، جبکہ انگریزی زبان میں 5 حروف علت اے، ای، آئی، او، یو ہیں اور حروف صحیح 21 ہیں۔ دیوناگری عربی یورپی عادات کا تقابلی یہ جائزہ ہے، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آج ہمارا ایک بڑا ہی معنی خیز اور بہت ہی اچھا لیکچر تھا، جو کہ ہم نے حروف تہجی کے بارے میں دیکھا، پڑھا، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ پروفیسر منظر عباس زین، تھینک یو سو مچ۔